العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وبئس ما يشترون. وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأتوبوا عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق اللہ العظیم. یہ دو مقامات سے آیات پڑھی گئی ہیں کہ چوتھا پارہ اور سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 187 ہے 187 اور یہ دو آیات سورۃ البقرہ کے پڑھی گئی ہے جو دوسرا پارہ سیقول ہے اور آیت نمبر 159 اور 160 ہے. تین مقامات سے آیات جو پڑھی گئی ہے نا یعنی تین آیات ہیں یہ. تو یہ آج کا عنوان بھی گزشتہ جو عنوانات کے تحت ہی ہے یہ یعنی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں خاص طور پہ. اور چونکہ آج کا جو عنوان ہے وہ خصوصیت کے ساتھ حق بات کو جاننے کے بعد اس کو چھپانا، اس کا اظہار نہیں کرنا، معلوم ہے آپ کو لیکن اس کا اظہار نہیں کر رہے. یہ بات حق ہے، آپ اس کو خاموشی اختیار کے بھی اس سلسلے میں یہ اہم موضوع خاص طور پر کہ یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی کتاب میں، بہت بڑا. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے پچھلی امتوں کا ذکر کیا، یہاں بھی اب جو ذکر ہوا نا آیات میں یہ بھی دراصل اہل کتاب ہی کا ذکر ہو رہا. ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں خاص طور پر یہود و نصارہ، ان کو اللہ نے جو کتاب دی تھی اور کتاب کے بعد ان کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی اور ذمہ داری ڈالنے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ سورہ آل عمران کی آیت جو پڑھی گئی ہے نا اس میں یہ بات کہی گئی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ہم نے ان لوگوں سے عہد لیا تھا جن کو ہم نے کتاب دیے تھے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ نے ان سے عہد لیا تھا جن کو کتاب دی گئی تھی. اوتوا الکتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ، تاکہ وہ لوگوں کو کھول کے بیان کرے اللہ کی کتاب کو. یعنی وہ جو تورات اور انجیل جو تھی ان کو جو دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے. موسیٰ علیہ السلام کی امت یہود، عیسیٰ علیہ السلام کی امت نصارہ. اور ظاہر ہے کہ نبیوں کے بعد اس کتاب کے وارث اللہ نے کس کو بتایا؟ ان کی امت کو بنایا. جیسے اللہ سورہ مومن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا سورہ مومن میں ہے موسیٰ الہدا، وہاں فرمایا کہ یقینا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی تھی اور اس کے بعد ان کی امت کو اس کتاب کا وارث بنا. وَأَوْرَثْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ہم نے وارث بنایا تھا ان کو اس کتاب کا یعنی تورات اور انجیل کا ان کی امت کو. ہدی وذکریٰ لأولی الالباب، اور اس کتاب میں بھی ہدایت اور نصیحت تھی عقل والوں کے لیے. یہ بات وہاں فرمائی گئی. اور یہ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اللہ نے ان لوگوں سے یہ عہد لیا تھا جن کو کتاب دی گئی تھی. وہ کیا عہد لیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، کیا بات تھا؟ لازماً یقیناً تم اللہ کی کتاب میں جو باتیں تم کو بتائی گئی ہے تم دوسروں کو کھول کے بیان کرنا ہے، صاف صاف بتا دینا ہے ان کو بھئی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے تعلیمات ہیں، اللہ کی ہدایت ہے. پھر اس کے ضد جو فرمایا ہے وہ کیا؟ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، چھپانا نہیں. پھر کیا فرمایا؟ پھر چھپانا نہیں. بیان کی ضد کیا ہے؟ ایک تو عہد لیا اللہ نے بیان کرنا ہے، آپ کو بتانا ہے، اور جب نہیں بتا رہی تو پھر چھپا رہے. وہی فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ،
تم انسانوں کو بتاؤ گے کھول کے، اللہ کی بات کو چھپاؤ گے نہیں. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، چھپاؤ گے نہیں. یہ کتمان حق ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، کتمان حق یعنی حق کو چھپانا. حق بات کو چھپانا خاص طور پہ جن کو اللہ نے کتاب دی ہے اور کتاب کا وارث جو بنایا ہے نا، اور وہ لوگ اگر اللہ کی کتاب کی باتوں کو چھپا رہے ہیں انسانوں کو بیان کرنے سے، تو اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. یہ جو بھی امت یہ جرم کرے گی اللہ ان کو دنیا میں ہی عذاب دے گا. آخرت تو آخرت ہے ہی، دنیا ہی میں ان کو عذاب دے گا. چونکہ جس کتاب کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے اور ایک بہت بڑی نعمت آپ کو دی گئی ہے، اور آپ کے پاس اللہ کی کتاب کی ایک امانت ہے، اور ہم نے تم کو حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی کتاب کی باتوں کو لوگوں کو بتاؤ گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں کیا بات بتائی گئی؟ یہ سورہ مائدہ میں ایک آیت آتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف آیات آ رہی ہے اسے پہنچا دیجیے. آپ پہنچاؤ، بلغ ما انزل الیک، ابلاغ تمہیں پہنچا دینا، بتا دینا لوگوں کو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ رَبِّ، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کے معنی میں آپ کا جو رسالت کا جو منصب ہے اس کے فرائض جو ہے آپ اس میں بھی کوتاہی کر رہے ہیں. وَاللَّهِ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ، آپ ڈریے مت. آپ لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ابھی یہ مت دیکھو آپ کتنے لوگ ہیں، ان کے لوگوں کے خلاف بات پڑ رہی ہے، ان کے نفس کے خلاف، ان کے باپ دادا کے خلاف، کے دین کے خلاف. آپ گھبرائیے مت، یہ اندیشے آتے رہتے ہیں، لیکن آپ اللہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے مامور ہے آپ، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرا. پوری 23 سال کی زندگی ہمارے سامنے، کیسے کیسے حالات آپ کے اوپر نہیں آئے، ساری چیزیں ہیں. آزمائش تو آئے گی آپ کے لیے، ہے نا. تو یہ بات بتا دی گئی ہے. پھر خاص طور پہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، چھپاؤ مت. لیکن اس کے بعد کیا یہودیوں نے، نصرانیوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، بیان کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کو پیٹوں کے پیچھے ڈال دیا. کیا مطلب اس کا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. وہ یہ کہ بے فکر ہو گئے آپ. پیٹ کے پیچھے ڈالنے کے معنی ایک تو یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے پیٹ کے پیچھے گدا ہوتا ہے نا، تکیہ، گاؤ تکیہ، آپ لگا کے تو فل آرام کرتے. کیا ہو رہا دنیا میں کوئی پتہ ہی نہیں، آپ کو آرام ہے. آپ کے اوپر پیچھے ڈال دیا آپ نے قرآن کو، گاؤ تکیے کی طرح استعمال کر لیا. بے فکر ہو گئے قرآن سے، اللہ کی کتاب سے. اسے نا یہ قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قرآن یعنی جو قرآن کے حامل ہیں ان کو مخاطب کر کے فرمایا، یا اہل القرآن لا تتوسطوا القرآن، اے قرآن والو قرآن کو اپنا تکیہ مت بناؤ، آرام مت کرو قرآن کے ساتھ. سمجھے؟ پھیلاؤ قرآن کو، اچھے انداز میں پڑھو قرآن کو، غور و فکر کرتے رہو قرآن کی تلاوت کے بعد، رات اور دن اس کا مشغلہ بنا لو قرآن مجید کی تلاوت کا. اور آرام کی چیز نہیں ہوتی یہ قرآن. لا تتوسطوا القرآن، تکیہ مت بناؤ قرآن کو، بے فکر مت ہو جاؤ تم. جو اللہ نے کتاب میں باتیں بتا دی ہے نا، عمل تو تم کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن عمل کے بعد یہ بھی عمل میں شامل ہے کہ آپ دوسروں کو بتائیں. وہ ایک حدیث آتی ہے نا، آپ سنتے ہیں نا، جو حافظ قرآن ہے، اگرچہ کہ وہ حدیث معیار کی نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر مان بھی لیا جائے تو اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک حافظ قرآن جو ہے 7 خاندانوں کو جو ہے نا سفارش کرے گا، بچائے گا. لیکن وہاں جو بات بتا دی گئی ہے نا، جو قرآن مجید حفظ کرے گا، اور اس کے بعد حدیث میں الفاظ کیا تھا، اور اس کے بعد جو قرآن میں اس کے اوپر عمل کرے گا، تو ایسے حافظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے کہ 7 لوگوں کی سفارش کر، اس کو یہ مقام دیا جائے گا حدیث میں. تو بما عملوا، کیا مطلب ہوا؟ قرآن پڑھنے کے بعد قرآن کے اوپر عمل کرنا. اس کے معنی کیا ہے عمل کے؟ اب 7 خاندانوں تک آپ کی ذمہ داری ڈالے اللہ کے نبی نے، اللہ کا کلام ان تک پہنچانا ہے، ان کی تعلیم و تربیت تم کرنا، اور کرنے کے بعد آپ کو یہ موقع اللہ تعالیٰ مقام منصب دے گا، وہ کہ آپ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سفارش کی اجازت بھی دے گا. جب عمل کریں گے تو
اس میں عمل کا لفظ ہے بیمامینو، اور بیمامینو میں یہ بات بھی ہے کہ جو بات آپ کو دی گئی ہے پڑھے ہیں آپ اس کو دوسرے تک پہنچانا ہے. آپ پہنچا رہے ہی نہیں تو پھر آپ کہاں سے سفارش کریں گے؟ آپ نہیں کریں گے. یہ بات بتا دی گئی. کیا فرمایا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کو پیٹوں میں چڑھا دیا. آرام یہ کیا. کیا الفاظ آئے قرآن میں. بات اگرچہ کہ یہاں پہ بالراس اہل کتاب مخاطب ہے، یہ مت سمجھے امت مسلمہ، لیکن اللہ تعالیٰ جو سبق رکھا ہے یہاں پہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم بھی ایک امت ہے، تم بھی اب ایک نبی کی امت ہے، تم کو بھی، اور پھر تم تو آخری امت ہے، اب تمہارے بعد تو کوئی امت ہی نہیں ہے. اب جو بگاڑ خرابیاں جو یہود و نصارہ میں پیدا ہو گئے تو تمہارے پاس نہیں ہونا. اللہ نے تم سے بھی عہد لیا ہے. یہ بات سورہ آل عمران کہیں آتی ہے بھلا، وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُم بِهِ. بھلا آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں اس کتاب کے ذریعے سے تم لوگوں کو متنبہ کروں، باخبر کر دوں، اور جس تک یہ قرآن پہنچے اس کا بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اللہ کے کلام سے لوگوں کو واقف کرائے، بتائے کتاب میں کیا بات ہے. اس کی بڑی ذمہ داری ہے جی. یہ ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے. جب اللہ نے یہ بات فرمائی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پیٹوں کے پیچھے پھینک دیا. مطلب بے فکرے ہو گئے. تو آپ ذرا ہم اپنی تصویر دیکھ لیں، ذرا ہمارا حال کیا ہے. ہم بھی قرآن سے بے فکر ہے یا نہیں ہے؟ بتا گیا قرآن میں کیا باتیں بتا دی گئی ہیں، کیا ذمہ داریاں امت مسلمہ کے اوپر ڈالی گئی ہیں آ کر، کیا اس سے باخبر ہیں ہم؟ نہیں ہے نا. اور سب سے بڑی جو اللہ کے دربار میں، اب آپ غور کیجئے، ہم امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے نا، شفاعت. لیکن اس سے زیادہ خطرناک اور ڈینجر بات اللہ قرآن میں فرمائی ہے. یہ تو شفاعت کی بات تو حدیث میں ہے، لیکن قرآن میں یہ بات ہے سورہ فرقان میں. سب سے خطرناک بات ہے یہ. ہم آپ کی شفاعت کی امید کر رہے ہیں، یہاں سے دعائیں کر رہے ہیں اللہ آپ کی شفاعت نصیب فرمائے، لیکن حالت یہ کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ فرماتے ہیں رسول تمہارے خلاف اللہ کی عدالت میں شکایت کریں گے. تمہارے خلاف، تم تو تصور یہ کہ شفاعت کریں گے، لیکن اللہ پر تمہاری شکایت کریں گے رسول. تو قرآن میں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں اپنے رب سے کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کیا ہے؟ سورہ فرقان کی. اور فرمائیے آپ ذرا سوچئے کیا حال ہے ہمارا. سوچئے کیونکہ ہم کو مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. عام انسان اگر ہم ہوتے کوئی پرواہ نہیں تھا، ہم تو نبی کی امت ہے، خاص طور پر ہمارا انتخاب کیا گیا اس کام کے لیے. وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. اللہ سورہ حج کے آخری رکوع میں فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اللہ نے تم کو اس کام کے لیے چن لیا، تم سلیکٹڈ امت ہے اس کام کے لیے. آپ سوچیے کیا ذمہ داری ڈالی گئی. کنتم خیر امت کہا گیا آپ کو، بہترین امت ہے تم. تمہارا کام، تمہارا مشغلہ کیا ہونا چاہیے. نبی جب شکایت کریں گے تو اس کی تباہی کا اندازہ کیا ہوگا. میں زندگی بھر یہاں پہ جناب شفاعت کے لیے دعا کرتے رہا، اللہ نبی کی شفاعت عطا کر. خدا نہ خواستہ مرنے کے بعد اگر شفاعت کی بجائے اگر نبی کی شکایت کی زد میں اگر میں آ گیا تو اس کی تباہی کیا ہوگی. قال الرسول، رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، میری قوم جو ہے هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ چکی تھی. یہ تو گمراہی ہے، قرآن چھوڑنے کی وجہ سے سارے باتیں پیدا ہو. کیا کر رہے ہیں ہم قرآن کے ساتھ. اور یہی معاملہ یہودیوں کا تھا، عیسائیوں کا تھا،
انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ جو کیا اور جو ان کی امتیں گزر چکی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے ان کے کارناموں کو قرآن میں رکھا ہے نا. وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اچھا اب انہوں نے کیا کیا؟ فنبذوه وراء ظهورهم، پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا انہوں نے. اور اسی سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے اسی سلسلے میں، اور پیٹھوں کے پیچھے ڈالنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کأنہم لا یعلمون، ایسی زندگی گزار رہے گویا کہ قرآن میں اللہ کی کتاب میں کیا ہے، اللہ کی کتاب ہے کیا، ان کو معلوم ہی نہیں. کأنہم لا یعلمون، ایسے انجان ہو گئے اللہ کی کتاب سے، گویا کہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے اس کا کوئی فکر ہی نہیں ہونا. اور پھر کیوں کرا؟ اس کے بعد حاصل کیا ہے اس کا؟ اس کے بعد انہوں نے کرا کیا؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کتاب کو لوگوں تک نہیں پہنچا کے، اس کتاب کے مضامین کو، اس کے میسج کو چھپا کے، پیٹھ کے پیچھے ڈال کے انہوں نے حاصل کیا کیا؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ انہوں نے خریدا. دنیا پرست ہو گئے، مال کی چکر، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، سمجھ میں آ رہا؟ کھاؤ بس ختم، یہی ہے. کیا کر رہے ہیں، اللہ کیا بول رہے ہیں، رسول کیا بول رہے ہیں، اللہ کے احکامات کا کوئی پرواہ نہیں. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑا سا فائدہ دنیا کا حاصل کیا انہوں نے، مفاد دنیا کا. ہر کتاب پڑھتے، کتاب کے اوپر عمل کرتے، کتاب کے میسج کو لوگوں تک پہنچاتے، تو ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں لوگوں کو فتوے دیتے، یہ لوگ اب یہ حلال ہے یہ حلال طریقہ اگر بتاتے، ان کی دنیا پہ مار پڑتی. لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ بھائی جو چیز راستے میں آ رہی ہے نا، قرآن اس کو یہ ڈالو، منمانی کرو، اللہ کی کتاب پڑھا تو منمانی کرو، ختم بات برخاست. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہے، خریدا ہے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے، یہ بہت برا سودا ہے ان کا، بہت برا سودا ہے. اچھا اب کیا کیا انہوں نے دیکھی؟ اب یہاں تک کہ تو سورۃ البقرہ میں اس کی تفصیل آ رہی ہے. اہل کتاب کی بات عرض کرو. اب اہل کتاب کی عوام اور اہل کتاب کے علماء کا ذکر کر رہے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. سورۃ البقرہ کا رکن نمبر 9 کی آیات میں پڑھ رہا ہوں، پہلا پارہ. ان کی اکثریت کن لوگوں پہ مشتمل تھی؟ امیون، امی میں ان پڑھ. لا یعلمون الکتاب، کتاب میں کیا ہے عوام کو نہیں معلوم. علماء یہود علماء تو جان رہے ہیں کتاب میں کیا ہے، لیکن ان کے اکثریت عوام کچھ نہیں. عوام غافل ہے کتاب سے، جیسے آج ہم غافل ہیں کتاب سے. امت مسلمہ آج قرآن سے غافل ہے. ٹھیک ہے ہمارے کچھ علماء مفتیاں وہ کتاب سے واقف ہے، لیکن عوام وہی عوام ملا. وہی بات اللہ فرما رہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، مطلب خالی آرزوؤں کے پیچھے زندگی چل رہی. بھئی ہم تو کلمہ پڑھ لیے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، ہم تو بخشے جائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ تمنا ہے خالی. إِلَّا أَمَانِيَّ، ان کی آرزو ہے صرف. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور پوری زندگی ان کے گمان کے پیچھے چل رہی. حقیقت نہیں معلوم ان کو کیا ہے. اللہ کن اعمال سے تمہاری نجات ہو سکتی ہے، کون سے اعمال کرے تو تم دوزخ سے بچ سکتے، یہ فکر ہی نہیں ہے. بس خوش فہمی میں ہے، بس گمان کی بنیاد بنا کے زندگی گزار رہے ہیں. جیسے آج ہم ہیں، گمان پہ پوری امت آج ہماری، ہم تو کلمہ پڑھ لیا، قرآن ہے، اللہ کو ماننے والے، ہماری تو بخشش ہو ہی جائیں گی کسی بھی طریقے سے. لیکن بخشش کے کیا طریقے ہیں، کیا اصول اللہ قرآن میں بتایا ہے، وہ معلوم ہی نہیں. عوام غافل ہے، پوری عوام. بالکل یہی بات یہاں فرما رہے اللہ علماء یہود اور عوام کے متعلق فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. اب بات آئی پھر علماء کے اوپر. یہ تو عوام کی بات، اب دوسری آیت میں ان کے علماء کی بات آ رہی. انہوں نے کیا کیا؟ پیٹھ کو کتاب کے پیچھے پھینک دیا اور دنیا معمولی کمایا.
دنیا کمائے اس کے پھر دیکھے تمہیں حلال حرام پر کیسے آ رہی پتہ نہیں. اور اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ اب ظاہر ہے کہ عوام الناس ہے, عوام الناس کن چپ پر ٹیکا لگا کے بیٹھے ہوئے, کچھ بولنا ہے تو فتویٰ پوچھو بھائی کیا ہے. اب یہ فتوے کیا دے رہے ہیں دیکھیے. اب آپ یا اللہ فرماتے ہیں فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, پس بربادی ہے ان علماء کے لیے, علماء یہود کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھا. کتاب میں تو وہ باتیں نہیں تھی لیکن اپنے ہاتھوں سے لکھ کے انہوں نے کیا کیا؟ ثم یقولون ھذا من عند اللہ, خود ہاتھ سے لکھ کے کیا بولے عوام کو؟ یہ اللہ کی بات ہے. دیکھو یہ اللہ ایسا بول رہے تھے. اب عوام ٹھیک ہے بھائی اللہ بول رہے تو ٹھیک ہے, تم کر سکتے, کھا سکتے, وہ سکتے, سب جائز ہے تمہارے لیے. اب کر کے عوام کو خوش رکھو, خوش رکھ کے عوام سے نظر آنے لو. سمجھ میں آ رہا یہ چکر ہے, پورا پیٹ پالتے رہو. عوام جہنم میں رہی, جہنم میں دونوں بھی جائیں گے, پھر وہی نہیں ہوگا آخرت کی. یشتروا به ثمنا قلیلا, معمولی دنیا کی مفاد کے خاطر انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی ہاتھوں سے لکھا, تحریف کر دیا. ایسے ایسے فتوے دیے جو اس وقت اللہ کی کتاب کے خلاف تھے. یہ بات فرما رہے. اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ ثم یقولون ھذا من عند اللہ, انہوں نے پھر کہا یہ اللہ کے پاس سے ہے. اللہ بول رہے ہیں اس بات کو, ان کی کرتوتوں کو اللہ بتا رہے ہیں. کیا پھر کیا کیا انہوں نے ایسا کر کے؟ ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا, اور ایسے فتوے دے کے دنیا کا مفاد خریدا انہوں نے. تھوڑا سا فائدہ خریدا. اللہ فرما وویل لهم مما كتبت ایدیہم, بس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے آخرت میں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھا اور کہا یہ اللہ کی بات ہے. اپنے ہاتھ سے لکھ کے کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا وویل لهم مما كتبت وویل لهم مما یکسبون, تباہی اور بربادی ہے ان کے لیے جو کچھ بھی ایسا کر کے کچھ مال کما رہے ہیں. تباہی اور بربادی ہے ان کے لیے. اور امت کو یہ بتا دیے, دیکھو یہ کتاب میں ہے. کیا کتاب میں ہے؟ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. دیکھو تم بولو اللہ تمہارے تعلق میں بات بتا رہے, ہم دوزخ کی آگ میں نہیں جائیں گے, گئے تو چند دن آ کے پھر واپس آ جائیں گے. یہ ان کو پڑھا دیا گیا علماء کی طرف سے. یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں. خاص طور پہ یہ بات اسی لیے پڑھا میں کہ وہ ہماری اور اس وقت علماء بنی اسرائیل اور ہماری بالکل جو پوزیشن ہے بالکل ایک, بلکہ ہم اس سے 4 قدم آگے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ جیسا تورات اور انجیل کو اللہ نے فرمایا تھا, ہم نے تورات اور انجیل دے کے ہم نے علماء کو حکم دیا تھا کہ تم تورات اور انجیل کی حفاظت تم کرنا, لیکن اللہ بولا چونکہ قرآن آخری کتاب ہے, اب علماء نہیں کریں گے, اللہ خود کرے گا اس کی حفاظت. یہ فرق ہے اصل میں. ان سے عہد لیا تھا کہ کتاب کی حفاظت تم کرنا, لیکن یا اللہ بولا کہ قرآن کی حفاظت میں خود کروں گا. تو اللہ کو معلوم ہے اللہ علیم اور خبیر ہے. ہاں پھر وہی حالت ہو جائے گی جو تورات اور انجیل کی اصلی کتاب باقی نہیں رہے گی. اور یہی بات ہے آج 1400 سال ہونے کے بعد بھی قرآن مجید کے کسی زیر و زبر میں فرق نہیں آ سکتا. آج سمجھ میں آ رہا؟ اگر کسی کو حق معلوم کرنا ہے تو قرآن بالکل جس طرح نازل ہوا تھا اسی شکل میں موجود ہے, وہ حق معلوم کر لے سکتا ہے. کوئی اس کے اندر رد و بدل نہیں ہوا, کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی. اور عربی زبان کو ایسی زبان نہیں ہے بالکل جناب علی پرانی ہو چکی, بولنے والے نہیں ہے. دنیا کی ایک اکثریت آپ بول چال کی زبان ہے عربی. آج زبان کا بھی کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جناب علی جیسے عبرانی تھی وہ مٹ گئی, بولنے والے نہیں رہے. جیسے یہ ہمارے پاس ہے سنسکرت, اس کے بولنے والے نہیں رہے. ہاں عربی زبان کا مسئلہ ویسا نہیں ہے نا. باضابطہ دنیا کے اندر ایک اکثریت ہے اس زبان کی بولنے والے, اس زبان کو سمجھنے کے لیے. آج قرآن ایک زندہ کتاب ہے اس لحاظ سے, اور اس کی زبان ایک زندہ زبان ہے. اس کی کسی کو معلوم کرنا ہے حق کیا ہے تو بالکل واضح ہے قرآن کے اوراق کے اندر. مولوی کو چھوڑو, مفتی کو چھوڑو, بازو رکھو سب کو. اگر کسی کو جاننا چاہتا ہے معلوم کرنا وہ ڈائریکٹ قرآن سے معلوم کر سکتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے. اب یہ جھگڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے فلاں مفتی کے پاس کیوں نہیں گیا تو, فلاں مولوی کے پاس کیوں نہیں گیا تو. یہ نہیں بولا میری کتاب تیرے پاس آئی تھی نہیں تھی, قرآن تھی یا نہیں تھی,
بھائی تو 6-7 زبانیں سمجھتا تھا تو عربی کیوں نہیں سمجھا تو؟ ایک سوال ہوگا نا. میں اور آپ 1 سے 4 زبانیں سمجھ سکتے ہیں, 1 سے 2 زبانیں سمجھ سکتے ہیں, تو ظاہر ہے عربی زبان بھی ایک ایسی زبان ہے, ایک باضابطہ ایک زندگی زبان ہے, اس کو کیوں نہیں سکھا تھا؟ ایک حجت ہوگی کل اللہ کے پاس, ہے نا. تو یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں. خاص طور پہ یہاں پہ ایک زندگی کتاب ہے قرآن ہمارے پاس, ایک محفوظ کتاب ہے. اور قرآن کے متعلق یہ بات آپ جانتے ہیں, اور آج تاریخی طور پہ یہ بات محفوظ ہے کہ قرآن من و جس سے نازل ہوئی تھی اسی طرح محفوظ ہے. قرآن کے متعلق قرآن میں اعلان ہے. ابھی ایک سورہ آمین سجدہ میں ایک آیت آتی ہے, اللہ فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اب قرآن کے آگے سے نہ باطل داخل ہو سکتا ہے, نہ تو قرآن کے پیچھے سے قرآن میں تو کوئی باطل داخل ہو سکتا ہے. یہ اس ذات کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جس کا ہر کام کے اندر تعریف ہی تعریف ہے, کوئی نقص نہیں نکال سکتے. حکیم حکیم حکمت والا ہے, حمید ہے. وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے کام میں تعریف ہوتی ہے, کوئی نقص نہیں ہوتا. اس کی طرح ہے وہ حساب ذمہ لیا ہے قرآن کا. تو اس اعتبار سے 2 باتیں آپ کے سامنے آ گئی یہاں پہ, ہے نا. اچھا اب ہم آیت یہ پڑھ گئے سورۃ البقرہ کی اہم بات آ رہی ہے, عوام الناس کی بات. علماء یہود کے متعلق ہم سورۃ جمعہ میں بھی پڑھتے ہیں ایک آیت, سورۃ جمعہ. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوا کمثل الحمار اسفارا. ثم فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جن کو ہم تورات دیے تھے, تورات کے حامل بنائے تھے. مثل الذین حملوا التوراۃ, پھر انہوں نے تورات کو نہیں اٹھایا, تورات کے حامل جو بنے نا, انہوں نے فرمایا ان کی مثال گدھے کی طرح. کمثل الحمار یحمل اسفارا. حمار کہتے ہیں عربی زبان میں گدھے کو. تو گویا کہ یہ علماء یہود تورات کے بڑے بڑے عالم ہیں, تو اللہ کیا فرما رہی ہے, یہ گدھے ہیں. یہ تورات کے ماننے والے اس کے حامل گدھے ہیں. یہ کیوں؟ گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ ڈالو آپ, وہ اٹھانے کے کہا تھا گدھا میرے کیا ہے نہیں معلوم, اس کو کتاب کیا کرنا ہے نہیں معلوم, اس کا کام ہی ہے یہ خالی اٹھا کے پھرو. سمجھے؟ تو یہی معاملہ ان کا بھی ہے. گدھے ہیں یہ جو لوگ کے قرآن اب مثال قرآن کی آ گئی. تب اللہ نے یہودیوں کو بات فرمائی تھی, اب اس کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں گے. آج ہمارے پاس بھی وہی معاملہ ہے, ہماری اکثریت بھی قرآن کے حامل ہے, قرآن کو پڑھتے ہیں. لم یحملوا فرمایا نہیں اٹھایا انہوں نے, مگر بالکل گدھوں کی طرح اسفارا. گدھے کو نہیں معلوم, اس کے پیٹ کے اوپر ہے بڑے بڑے کتابیں لگے ہوئے, قرآن ہے, حدیث ہے, فقہ, سب کچھ نہیں معلوم برخاست. اور یہی کچھ ان کا معاملہ ہے. ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے کتابوں سے. ان کا بڑے بڑے بن کے بیٹھے ہوئے, اور وہاں بھی وہی حال تھا. ان کا کام تو کدھر سے بھی تھا, نظرانے کھانا, سمجھ میں آ رہا, عوام الناس کے جیبوں کے اوپر نظر رکھنا. ہاں, اور ان کا کام یہ تھا علماء یہود کا خاص طور پہ کہ جناب علی بڑے بڑے کاروبار والے لوگوں, مال کمانے والوں سے ان کے تعلقات رہنا, ان کے دوستی رہنا, غریبوں سے کوئی لین دین نہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ توبہ میں بات فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا ان من اہل الکتاب, فرمایا اے ایمان والو, دیکھو یہ اہل کتاب میں سے من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے علماء یہود کے مشائخ اور ان کے بڑے بڑے اکابرین جو ہے علماء, یہ لوگ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں, کھانے کے طریقے ڈھونڈتے ہیں کیسا کھانا ہے. سمجھ میں آ رہا, ان کے بس ان کے محفلوں میں بیٹھنا, ان کے دعوتیں کھانا, ان سے دوستی کرنا, اور ان کے مرضی کے مطابق فتوے دینا, بس. لَيَأْكُلُونَ النَّاسَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اور لوگوں کو, ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے, ان کو دین میں آنے نہیں دے رہے. بس اب ہے نا تمہارے لیے دعا کرنے, ختم. سمجھ میں آ رہا, تم کو ضرورت نہیں ہے آنے کی یہاں پہ, تم اپنا کام کرو, بس ہم کو نظر آنے دیتے رہو, بس ختم. تو ہمارے ہاتھ میں تمہاری نجات ہے, ہم دعا کریں گے تمہارے پاس جا کے. یہ طریقہ انہوں نے بنا لیا تھا, بجائے عوام کو سدھارتے, ان کو دین بتاتے. یصدون عن سبیل اللہ, انہوں نے دین کے سامنے آڑ بنایا, ان کے سامنے آنے ہی نہیں دیے, تمہارا منصب ہی نہیں ہے.
تم کتاب ہی نہیں پڑھ سکتے. آپ غور کیجئے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہمارے بھائی یہ مشرک ہو، ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، جو فادر ہیں، اور ان کے علماء یہود کے جو بڑے بڑے ہیں نا، یہ عوام کو کتاب پڑھنے ہی نہیں دیتے، کتاب کے قریب ہی نہیں آنے دیتے. یہ جتنے برہمن ہیں نا، ان کو پڑھنے ہی نہیں دیتے مذہبی کتاب، قریب ہی نہیں آنے دیتے ان کو. یہی معاملہ ان کا ہے. بس ہم ہے ختم. کوئی مر گیا تو ہم کو بلا لو، کوئی مصیبت ہم کو بلا لو، شادی کرنا تو ہم کو بلا لو، ہمارے بغیر تم بیکار ہیں. یہی معاملہ ہر جگہ ہو گیا. یہ برہمنیت، یہ پاپائیت ہمارے پاس بھی آ گئے. دیرو حضرت قبلہ آ رہے، ان کے بغیر کیسا شادی، ان کے بغیر انہوں دعا نہیں کرے تو کیسا، سمجھ میں آ رہا. انہوں آنا ہے خبر پہ، انہوں رہنا ہے خبر پہ، انہوں مٹی ڈالیں گے نہیں تو کیسا. ارے بھائی یہ پورے کا پورا معاملہ ایسا ہی ہو گیا. محتاج اللہ کے محتاج نہیں، مولوی کے محتاج بنا کے رکھ دیے ان کو. سمجھے؟ نماز پڑھے، ٹھہرو ابھی امام صاحب دعا کرنا ہے، تم کہیں کو دعا کر دے. امام صاحب دعا کرے تو تمہاری دعا قبول ہوتی. اس کو بٹھا کے رکھا امام سلام کے بعد. کیا تعلق ہے آپ کا؟ سلام پھیرتے آپ کا مقتدی کا امام کا تعلق ہی ختم. وقت ہے بیٹھ رہے اللہ کا ذکر کر رہے، وہ الگ بات ہے. نہیں نہیں امام صاحب دعا کرے، ارے بھائی نہیں ہے مسئلہ. آپ کیا کرتے، آپ دعا کرنا. یہ بتا رہا ہوں میں، جو برہمنیت، جو پاپائیت آ گئی ہمارے پاس، ہم کو اللہ کے محتاج کے بغیر ان کے محتاج بنا دیا. اور یہ لوگ خدا کی آڑ میں اپنی خدائی چلا رہے. بولا اللہ یہاں پہ وہی بات آ رہی ہے. حق بات تو بتا رہے نہیں، بس اپنا گروہ ایک دبدبہ ڈال کے رکھے ہوئے. مولویت کا دبدبہ، ادھر پاپائیت کا دبدبہ، ادھر برہمنیت کا دبدبہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ گروہ پورا پڑا ہوا ہے. ارے بھائی سب اللہ کے بندے ہیں اس میں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو گنہگار کی دعا پہلے سنتا ہے، مولوی کی بعد میں. گنہگار کی اللہ پہلے سنتا ہے، کیونکہ مولوی کو دین معلوم ہے، اس کو معلوم ہے صبر کرے گا انہیں. یہ ابھی نیا نیا آیا بیچارہ، اس کو پہلے لے. ہم بول رہے دعا سنتا ہی نہیں ہماری. یہ غلط تصور بٹھا دیا گیا اللہ کے متعلق، نعوذ باللہ من ذالک. یہ بات آ رہی ہے. آگے چل کے کیا بات فرمائے؟ دعا کیا آ رہی ہے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ابھی جو جملہ میں آپ کے سامنے بولا نا، جس کے پاس اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کے باتوں کو اگر وہ چھپا رہا تو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مجرم ہے، بہت بڑا مجرم ہے. وہی بات کیا سزا یہاں پہ اللہ بتا رہے ہیں. کیا رہے؟ ان الذین، بے شک جن کو، جو لوگ، یکتمون ما انزلنا، چھپاتے ہیں، کتمان حق، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو بھی اللہ نے نازل کیا، کھلی کھلی باتیں. کیا آیت آ رہی ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات. بینات کے معنی بین، کھلی کھلی واضح صاف صاف باتیں جو اللہ نے کتاب میں بیان کر دیا. جو چھپاتے ہیں اس کو نہیں بتاتے لوگوں کو، چھپا کر رکھتے. والہدیٰ، اور ہدایت ہے اسی میں. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ اللہ نے کتاب میں جو باتیں بیان کی ہیں نا وہ انسانوں کے لیے ہے. اور انسانوں کے لیے بولے تو نبی کے بعد نبی کے پیروکار جو کتاب کے حامل ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے اب اللہ کی باتوں کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا. لقد انزلنا الیکم آیات، فرمایا ایک مقام پہ آتی ہے بات سورہ نحل میں، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. ہم نے یہ کتاب کی باتیں، یہ ذکر یعنی قرآن میں جو آیتیں نازل کی ہیں، کیوں نازل کی؟ لتبین للناس ما نزل الیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ ان باتوں کو دوسروں کو بیان کرنا ہے. لعلہم یتفکرون، آپ بیان کرنے کے بعد اب انسانوں کا کام ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کریں. ان کا کام ہے، آپ کا کام بیان کر دینا ہے. آپ کا کام دل کے اندر داخل کرنا نہیں ہے، کانوں میں داخل کرنا ہے. آپ کا دل و دماغ میں پہنچانا ہے اللہ کا کام ہے نا. یہی بات اللہ قرآن میں بار بار فرماتا ہے، لست علیہم بمسیطر،
آپ ان کے ساتھ ذمہ دار نہیں ہیں. لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر، اور جو پلٹ گئے آپ سے اور انکار کیا اس کو اپنے ہاتھ میں چھوڑ دو، سمجھے، اور اس کو ہماری طرف واپس آنا ہے اور ہم حساب لیں گے اس کا. علیک البلاغ وعلینا الحساب، اے نبی آپ کے ذمہ بات کو پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہماری ذمہ ہے. سمجھے، اللہ قرآن نے کئی مقامات پہ فرمایا وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. وما انت علیہم بحفیظ، آپ ان کے محافظ نہیں ہیں. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. جس کے دل میں ہدایت کی طلب پیدا ہو گئی اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. اللہ کا نظام ہے یہ. آپ کا کام بات کو کھول کھول کے پہنچا دینا ہے، حق بات کو کھول کھول کے پہنچا دینا ہے. توحید کیا ہے کھول کے بتا دینا ہے، اللہ کی وحدانیت کیا ہے کھول کھول کے بتا دینا ہے. شرک کیا ہے، اس کے اجزاء کیا ہے، اس کے جراثیم کیا ہے، اس کے صفات کیا ہے، اس کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے. شرک کسی کا نام نہیں کہ آدمی صرف بت کے سامنے جھک رہا، نہیں، شرک کے کئی اقسام ہیں، اس کو بتانا ہے. آپ اللہ کے ساتھ شرک کے معنی کیا ہے آخر کھول کھول کے بتانے کا ہے، صاف صاف بتا دینا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ ایسا نہیں ہے کہ آدمی صرف شرک چند رسومات ہے وہی شرک ہے، نہیں، شرک یہ بہت بڑی بلا ہے. اس کو سمجھانا ہے، سر ہر طریقے سے سمجھانا ہے. یہ توحید کی ضد ہے، اس کو سمجھانا. قرآن میں بہت سمجھا اللہ نے، شرک کو بہت سمجھایا ہے. انبیاء کرام کو جو بھیجا گیا اسی لیے بھیجا گیا تاکہ انہیں بتایا جائے کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود صرف ایک ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، جو لوگ حق بات کو چھپاتے ہیں، انزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے. نازل کیا کرے اللہ؟ قرآن. من البینات، بینات کھلے کھلے، جس چیز کو کھول کے بیان کیا جاتا ہے اسے بین کہتے ہیں عربی زبان میں. اسی سے بیان ہے. مولانا آ رہے بیان کرنے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ مولانا بیان کرنے آ رہے تو قرآن آپ کے پاس نہیں ہے مگر مولانا ذرا کھول کے سمجھاتے چلو. اسی کا ہے، یہیں سے نکلا ہے بین، بیان. بیان القرآن، یہ بیان ہے اصل میں. اور قرآن مجید اس سلسلے میں اللہ نے قسمیں کھا کھا کے فرمائی ہے. یاسین والقرآن الحکیم، کھایا نا قسم کھایا اللہ قرآن کی، قسم ہے قرآن کی جس کی ہر آیت حکمت سے پر ہے، حکمت بھری کتاب ہے. اس کو فرقان بولا نا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. فرقان میں بے شک قرآن کیا ہے؟ فرقان ہے، حق اور باطل کے لیے کسوٹی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی کتاب ہے. ہدایت ہے اس قرآن کے اندر انسانوں کے لیے، ہدی للناس، اور ہدایت واضح ہے. اللہ فرمایا ہے نا، کتاب حکمت آیات ثم فصلت، سورہ ہود کی پہلی دوسری آیت میں پڑھا کتاب حکمت آیات. اللہ فرمایا یہ کتاب کی آیتیں بڑی مضبوط ہیں، محکم ہیں اپنی جگہ پہ، کوئی ہلا نہیں سکتا اس کو. مطلب کیا؟ لاجواب نہیں کر سکتا قرآن کو کوئی بھی. کتاب حکمت آیات ثم فصلت، پھر اس کی باتیں بھی بڑی تفصیل سے ہیں. آخرت بولا تو آخرت کی تفصیل ہے، موت کے بعد کی زندگی بولا تو پوری تفصیل ہے، قیامت آنے والی ہے بولا تو پوری تفصیل ہے، جنت ہے تو پوری تفصیل ہے، حساب کا دن ہے تو پوری تفصیل ہے. اس کے اندر یہ تفصیل ہے قرآن کے اندر. نماز کیسا پڑھنا تفصیل نہیں ہے، یہ تفصیل تو رسول بتائیں گے آپ کو، سنت میں یہ تفصیلات ہے. اس عقائد کی تفصیلات ہے اس کے اندر، اعمال کی نہیں ہے. اس میں حرام کی بھی بنیادی اصولی باتیں ہیں، باقی کی باتیں رسول بتائیں گے آپ کو. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن پہ ایمان ہے اسی طرح نبی پہ ایمان بھی لازمی ہے. دونوں ایمان ہونا چاہیے، دونوں احکامات ہمارے پاس، قرآن اور سنت. لیکن قرآن سنت کی بھی حفاظت قرآن ہی کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا کوئی عمل قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا، نہ تو قول، نہ تو فعل، نہ تو آپ کی خاموشی. کوئی چیز بھی قرآن کے خلاف نبی کی نہیں ہے، کیونکہ نبی کو اللہ نے حکم دیا اتبع ما اوحی الیک من ربک. اے نبی جو کتاب آپ کی طرف وہی کی جا رہی ہے، آپ پہلے قرآن کی آپ اتباع کیجئے، آپ فالو کیجئے قرآن کو. آپ کا عمل سب سے پہلے قرآن کے مطابق ہونا. تو رسول کا عمل قرآن کے خلاف کہیں بھی نہیں ہوتا. اسی لیے قرآن پڑھیں گے آپ تو کوئی ایسی حدیث آ گئی ضعیف موضوع آپ کو معلوم ہو جائے گا،
کہ بھئی یہ تو قرآن کے خلاف دکھ رہی، لہذا یہ غلط ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی کی بات نہیں ہو سکتی. یہ بات سمجھنے کی علم کی بات ہے. یہ جب آپ قرآن پہ تدبر کریں گے، قرآن غور و فکر سے پڑھیں گے، تب جا کے آپ کے اندر یہ باتیں پیدا ہو جائیں گی. سرسری طور پہ قرآن پڑھ کے آپ کسی حدیث کو نہیں جھٹلا سکتے آپ، کیونکہ قرآن کے اندر غور و فکر ہونا ہے آپ کو. اس کے بعد میں وہ مسئلہ پیدا ہوگا. آپ کو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا، قرآن کا ناظر ہی نہیں آتا آپ کو، قرآن دیکھ کے ہی پڑھنا نہیں آتا آپ کو، قرآن پہ تدبر ہی نہیں ہے، قرآن پہ غور و فکر ہی نہیں ہے، آپ حدیثوں کے خلاف بولنا شروع کر دیا. یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے. جب تک قرآن کے اوپر غوطہ خوری نہیں کریں گے آپ، قرآن پہ تدبر نہیں کریں گے آپ، اس وقت تک آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی حدیث کے متعلق آپ کوئی رائے قائم کر سکیں. یہ ذہن میں رکھیے آپ. جس کے دل میں آپ بول رہا ہے حدیث پہ آج سمجھے، بعض تو نکلے ہوئے آ گئے، ضرورت ہی نہیں ہے حدیث کی بولے ہم کو، نعوذ باللہ من ذالک. سمجھ میں آ رہا، پکے گمراہ ہے یہ لوگ، ان کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. آخر میں جا کے قرآن کو بھی ضرورت نہیں ہے بول رہے ہیں، قرآن کے بھی نئے نئے معنی کر دے رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا، وہ کیسا ہو سکتا، وہ معجزہ کیسے ہو سکتا، یہ تو غیر فطری چیز ہے، نیچر کے خلاف. اب لو پہلے حدیث پہ حملہ کر رہے، قرآن پہ حملہ کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، بولے بغیر باپ کے اولاد کیسا ہوتی، کوئی کیا بتا دنیا میں کوئی ہے ایسا. لہذا باپ تھے، اور باپ کا نام بھی بتایا لوگ، ان کے نام تھا یوسف النجار. ختم ہو گئی بات. اب کیا ہے، مریم علیہ السلام کے باپ کا نام، نعوذ باللہ، باپ کو ڈھونڈ کے نکالے وہ لوگ، یوسف النجار تھا. بولے اس کے بعد قرآن بول رہا، اللہ تعالیٰ بول رہے، بار بار بول رہے بغیر باپ کے اپنے میں. عیسیٰ کلیمت اللہ ہے، کلیمت اللہ، اللہ کا کلمہ ہے، وہ حکم کن سے اللہ نے بتایا ہے. اسی طرح معجزات ہیں، اس کا بھی انکار، کیونکہ پہلے وہاں انکار کر دیا نا بھائی حدیث، اب اس کے بعد یہاں شروع، اس کے بعد دہریہ بن جاتے ہیں. ایک دم نہیں بنتی، بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایسے لوگ پیدا ہو گئے قرآن بول کے خود قرآن کا صفایا کر کے چکر میں ہے. نماز کھائیں، نماز میں قرآن میں صلات کے وہ مانے سب غلط ہے، بولے نماز پڑھ رہے. نعوذ باللہ. ایک اتنی کیا بتاؤں، ایک میں اتنی خلیص بات کرا ایک آدمی، نمازی پرہیزگار تھا، وہ بگڑ گیا. حج کے متعلق کیا بولا معلوم میرے ساتھ، حج کیا ہے جی، کن کا میلہ ہے بولے، جیسا ہندوؤں کا ہوتا. تصور کرو آپ کیسی ذہنیت ہو گئی ان کی، سوچو آپ کیسی ذہنیت ہو گئی. نماز کا انکار، قربانی کا انکار، حج کا انکار، اب حج کو کن کا میلہ بنا دیے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے بھی پیدا ہو رہے ہیں آپ کے سامنے. ان سے ہوشیار رہنا پڑے گا، آپ کو سمجھنا پڑے گا. یہ سب دین کا جناب باتیں کرنے والے، حق بات کو جو لوگ چھپاتے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد بیناہ للناس فی الکتاب. اللہ تعالیٰ انسانوں کو بیان کرنے کے لیے کتاب کے اندر ان آیات کو رکھا ہے. اگر اس کو چھپا رہے کوئی تو اس سے بڑا مجرم کون ہو؟ فورمولا سے اولئک، اب دیکھیے بڑا مجرم اسی لیے کہہ رہا ہوں میں آپ کو، اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ لعنت بھیجتا ہے. بڑا مجرم ہے جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو گئی. کم بڑا مجرم ہے انہیں، کم بڑا مجرم ہے انہیں جس کے اوپر اللہ کی لعنت. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. اور جتنے لعنت کرنے والے سب اللہ کی ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں. جو لوگ کتاب کی باتوں کو چھپاتے ہیں، قرآن کی باتوں کو چھپا رہے، آپ جان رہے، بولنے تیار نہیں بولتے، لوگوں کو چھپا کے بیٹھے ہوئے. پھیلے گا کیسے، معلوم کیسا ہوں گا لوگوں کو. کوئی ضروری ہے کہ سارے علماء جس کو جتنی بات ہے اتنی بات بولے. اللہ کے نبی نے کیا بات فرمائی؟ ایک حدیث آتی ہے، حدیث اکثر لوگ بولتے ہیں، سناتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بلغوا انی ولو آیہ. اگر تم نے مجھ سے قرآن کی ایک آیت بھی سیکھی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. بلغوا انی ولو آیہ. ایک آیت میں اگر تم نے سیکھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا تم تک پہنچی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. اللہ کا نبی کا حکم ہے، اللہ کا ارشاد ہے، جو بھی معلوم ہے بیان کرو تو حق ہے. اب اس کے اندر گزشتہ آپ کے سامنے آئی بات، دعوت کے طریقہ کار کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ. بات آئی تفصیل سے. اس کے اندر حکمت ہونا آپ کے پاس،
عقل دانائی تمام چیزیں ہیں، اس کو حالات سوارا فلا ساری چیزیں سامنے رکھ کے آپ گفتگو کریں گے، آپ سمجھ میں آ رہا؟ جس طرح ڈاکٹر مریض سے اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا، اسی طرح ایک بھی ایک بیماری ایک عقیدے کی بھی اسی طرح ایک قرآن کے جاننے والے کو مجھے اسی طرح ٹریٹ کرے، اس کو اسی طرح ہینڈل کرے اس کو، سمجھ یہ نہیں کہ وہ کافر ہے گمراہ ہے بلا ہے بلا نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے معاملہ. خالی تبلیغ نہیں، آپ جس کے سامنے تبلیغ کر رہے ہیں، جس کو بات سمجھا رہے ہیں نا، آپ تنہائیوں میں رات کی رات تاریکی میں اٹھ کے اس کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگنا ہے آپ کو، یعنی آپ کے دل میں اس کے لیے کتنی تڑپ ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ رات کو اٹھ کے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ مولوی صاحب آ گئے بیان کر دے زبردست بولے بھائی پورا پوچھو مت مسئلہ نہیں، لیکن رات میں جا کے اللہ اور اللہ کے نبی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ان کے سینوں کو کھول دے تو تب جا کے تڑپ معلوم ہوگی واقعے میں آپ کو تڑپ ہے اس سے. نہیں ایسی چاہے تو پھر مول صاحب کو آئے نظرانے لیے نکل گئے 2 گھنٹے کے جلسے کے جناب علی 50,000 لیے نکل گئے، پلین سے آتے پلین کا چلے گئے بیان کر کے. کیا تعلق ہے ان کو مجمع سے؟ کتوں کے لیے دعا کرے انہوں؟ یہی بربادی ہے اصل میں. قوم نہیں سدھر رہی نا، یہ پوری یہی ہے جو اللہ نے علماء یہود کے مطابق کرا لیشتروا بھی ثمنا قلیلا. انہوں نے دین کا ٹھیکیدار بن کے دنیا کمائی ہے تھوڑی سی، انہوں نے ان کے دلوں میں کوئی تڑپ نہیں ہے. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تڑپ کرتے تھے وہ لوگ، زخمی ہے خون بہ رہا ہے، وہاں بھی دعا کر رہے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے. یہ نہیں جانتے بھی حق نہیں معلوم ہے ان کے لیے، تڑپ ہے دل میں وہاں. اب سوچئے کتنی بڑی وقت کا پیغمبر وقت کا نبی زخمی ہے لہو لہان ہے کہ اس کے باوجود قوم کی تڑپ ہے. اللہ کے نبی خود فرماتے میری اور تمہاری مثال ایسی ہے گویا کہ تم جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے اور گرنے والے تھے کہ ایک ایک کو پکڑ کے میں کھینچ رہا ہوں بچا رہا ہوں، ایک ایک کو پکڑ میں کھینچ رہا ہوں بچا رہا ہوں، اور تم ہے جو جہنم میں گرنا چاہتے ہو. تڑپ کہاں ہے بھائی؟ پورے کمرشل ہو گئے اپن، یہ مولانا وہ مولانا، ان کو ٹکٹ لگانا ہے، ان کو بلانا ہے، ان کو ہوٹل میں کھڑا کرنا ہے، سمجھ میں آ رہا ان کے پورے نخرے برداشت کرنا ہے. ارے بھائی کہاں سے ہوئیں گے؟ آپ کے دل میں ہی نہیں. بات دل سے نکلی تو دل میں اترتی بھائی، یہ زبان سے نکلی تو کانوں تک ہی رہ جاتی. کریڈٹ تو مل جاتا آپ کو، بہت بڑے مولانا ہے، پوچھو مت ان کی کیا بیان رہتا ان کا، یہ تو باتیں ملی گی آپ کو نہیں بول کے نہیں. لیکن اصل جو معاملہ ہے تڑپ، وہ تڑپ اگر نہیں ہے دائی کے اندر تو پھر یہ سب معاملے جو ہے سب کیا ہے؟ یہ آرٹیفیشل بولتے ہیں اس کو. کیا بولتے ہیں اس کو؟ آرٹیفیشل ہے یہ سب، مصنوعی ساری چیزیں، دل سے ہونا کوئی چیز بھی. دیکھو انبیاء کرام کیسا تڑپ رہے، دیکھو کیسا تڑپ رہے، دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے، راتوں میں اٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے، التجا کر رہے ہیں ان سے ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. اے اللہ کے بندو اللہ سے مغفرت مانگو، تم گنہگار ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے. انہ کان غفارا، اے گنہگاروں مانگو تم، وہ غفار ہے بڑا بخشنے والا ہے. کون کب بول سکتا ہے یہ بات؟ ہاں کب بول سکتا؟ بھائی گناہ میں ڈوبا ہوا ہے اور نبی اس کو بول رہے ہیں بھائی تیرے گناہ سے زیادہ اس کی رحمت ہے، تو مانگ اللہ سے رحمت. ہم تو فتوا دے دیتے نا، اس کا کیا قصہ ختم ہوگا، اس کا بولے گناہوں میں ڈوب گیا مرنے والا قصہ ختم. اب کہاں کی نجات کیا ہے نہیں ہے. کون اللہ کے بندے ہیں جن کے دلوں میں تڑپ ہے، واقعے میں تڑپ ہے. یا تو کفر کے فتوے ہیں زبان پہ، ایک دوسرے کچھ زبانوں پہ فتوے یہاں پہ، مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف ہی یہاں پہ. تو وہ مسجد والے گمراہ، وہ گمراہ، یہ گمراہ، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. سمجھ میں آ کیا بھائی کون سے تصور میں جی رہے ہیں اپن؟ سوچو بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے اللہ نے امت مسلمہ کے اوپر. علماء یہود کا جو اللہ نے بتایا ہے نا یہاں پہ غور کرو آپ ذرا، کچھ نہیں ہے، خالی دنیا پرست ہو گئے جیسے علماء یہود دنیا پرست ہو گئے تھے نا. کیا اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ والا یہ لوگ جو نا سونا چاندی جمع کر رہے ہیں، خوب عوام کا کھا رہے ہیں آرام کے، اور بڑے خزانے بھر رہے ہیں. سوچو آپ کیا حالت ہے. آج بھی وہی حالت ہے. میں صرف مسلمانوں کے نہیں بولوں، ہر مذہبی فرقے کے جتنے بھی مذہبی اسکالر ہیں نا وہ سب عوام کو لوٹ رہے ہیں. آج عیش کی زندگی، عوام محنت کر رہی، مزدوری کر رہی، پریشان ہے، لیکن ان کو خوش رکھی ہوئی ہے. کیوں؟ یہ ہمارا بیڑا پار کرانے والے آخرت. ان کو ناراض کرے تو ہماری بھی جناب یعنی آخرت بگڑ جاتی ہے. سب ہے کیا ارے پیرا پڑھ کے نظر آنے لے کے آ رہی، پیر پڑھ کے حضرت
قبول کرتی تھی آپ. وہاں بھی جا کے وہی ہو رہا فادر کے پاس, سمجھے, وہاں بھی وہی ہو رہا, یہاں بھی وہی ہو رہا, پنڈت کے پاس بھی وہی ہو رہا, جتنے بھی یہ لوگ ہیں سب وائٹ کالر مجرم ہیں پورے, اللہ ماشاء اللہ اس پہ کون ہے, مال مال مال. لا یأکلون الناس اموالنا بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ, لوگوں کا مال کھا رہے ہیں یہ لوگ, اور کھا کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم. یہ مال جمع کر رہے ہیں, سونے چاندی کے ڈھیرا, خزانے پہ خزانے بن رہے ہیں ان کے اندر, جناب علی ان کا بینک بیلنس اتنا بڑھ رہا, کوئی کاروبار نہیں ہے ان کی, خالی نظرانے, اور کاروبار والا پریشان ہے, ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. جمع کر رہے ہیں تو اللہ کیا بول, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے تیار نہیں ہے, لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں خرچ کرو, بلکہ انہوں نے خرچ کرتے. وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اے نبی ایسے لوگوں کو جہنم کے عذاب کی آپ بشارت دے دیجئے, خبر سمجھے, یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم جنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ فرماتا ہے جہنم حساب کا دن آئے گا نا, تمہارے جمع ہوئے خزانوں سے سونے چاندی کو اللہ تعالیٰ پگھلا کے تمہارے پیشانوں کو داغے گا, تمہارے بازوؤں کو داغے گا, تمہارے پیٹھوں کو داغے گا, اور کہے گا یہ تمہارا جمع کیا ہوا خزانہ ہے, اب اسی خزانے کا مزہ چھتے رہو. تم ہاں عوام سے لوٹ کے جمع کر کے خوب عیش و عشرت. آپ جا کے دیکھو حضرت قبلہ کے صرف دیوان خانے کے اندر جناب میری 5 کروڑ کا تو خالی جھومر لٹک رہا, جھومر لٹک رہا, سب آ رہے ہیں کچھ ہی کے نکل جا رہے, کون آ رہا کون جا رہا ہے ان کو فرق ہی نہیں پڑ, خالی پہنا بھرا کے بیٹھے ہوئے, ایسا ہے پہنا بھرا کے وہاں کون آ کے وہ کر کے چلے آ رہا. کیا ہے یہ باتیں چل رہا, یہی ہو رہا. علماء یہود پیچھے کر دیا تھا. اللہ کے نبی نے یہ خبر دی تھی ایک دور آئے گا میری امت کے اوپر, میری امت بھی بالکل یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلے, ہو بہو. یہاں تک آپ نے بشارت دی اگر کوئی بدبخت بنی اسرائیل کے اندر اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے والا تھا تو میری امت میں بھی ایسا پیدا ہوگا. ہو بہو, اور وہی ہو بہو وہی والا سب آج ہے. اور آگے نکل گیا ان سے اپن دین کو تو تکیہ بنا لیے, بالکل قرآن کو پیچھے ڈال دیے, بس ختم, اپنی دکانیں چل رہی ساری, کوئی فکر نہیں ہے. اللہ بلا لعنت ہے اللہ کے ان کے اوپر پڑا, جنہوں نے دین حق کو چھپا دیا, جنہوں نے اللہ کی کتاب کو چھپا دیا, اللہ کے پیغام کو چھپا دیا, اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر, اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے ان کے اوپر. سوچو آپ, ہم دنیا کے اندر کاروبار میں اس میں سے مگن ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, اللہ کی کتاب سے کس قدر غافل ہے, اس کی ذریع بھی ہم کو نہیں ہے. اگلے چل کے دیکھیے رکوع نمبر 12 میں اسی قسم کی ایک آیت آ رہی ہے, ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. بے شک جو لوگ اللہ نے جس کتاب میں جو باتیں نازل کی ہیں اس کو بیان نہیں کرتے, یکتمون بلکہ چھپاتے ہیں, اور چھپا کے کرتے کیا ہیں, وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ان کو مل جاتا ہے اور کچھ نہیں. اور فرمائے اس طرح دین کو چھپا کے دین کو بیان نہیں کر کے یہ لوگ جو نفع کھا رہے ہیں, دنیا کما کے کھا رہے ہیں نا, ان کے متعلق اللہ فرمائے اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, یہ لوگوں کا نذرانے نہیں کھا رہے ہیں بلکہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بن رہے ہیں. اولئک ما یاکلون, نہیں کھا رہے ہیں لوگ لوگوں کا پیسہ نذرانے, بلکہ کیا کر رہے ہیں, فی بطون الا النار, بطون پیٹ بطن, یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. اور اللہ اتنا غضبناک ہوگا ان کے اوپر, ولا یکلمہ اللہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا. ولا یزکیہم, اور اللہ تعالی معاف بھی نہیں کرے گا انہیں, ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم, ان کے لیے تو بڑا تکلیف دہ عذاب ہوگا, تکلیف دینے والا عذاب ہوگا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب, یہی وہ لوگ ہیں بدبخت
جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی سے سودا کر لیا، گمراہی سے سودا کر لیا. اور والعذاب بالمغفرہ، یہی وہ بدبخت ہے کل مغفرت کی بجائے انہوں نے عذاب کو خرید لیا. وما اصبرهم على النار، کیسے برداشت کریں گے یہ لوگ کل جہنم کی عذاب کو. آج تو خوب مزے سے کھا رہے، خوب مزے میں ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھے ہوئے، سمجھ میں آ رہا، جھومراں لٹک رہے، ادھر ایک گاڑی ادھر ایک گاڑی. سمجھ یہ مرید ایک گاڑی کے دے دیا گاڑی، حضرت یہ لے لو، چابی لا کے دے رہا، سمجھے 50 لاکھ کی گاڑی چابی. بس عیش و عشرت میں ہے یار، بڑے بڑے بزنس مین نہیں ہے جو ان لوگوں کے عیش ہے، سمجھ میں آ رہا. کل کیا نہ بنے فما اصبرهم علی النار، بس کیسے جہنم کی آگ کو برداشت کریں گے یہ لوگ، آخر کیسے برداشت کریں گے. آج سب کر رہے ہیں، اس کا مال کھاؤ اس کا مال کھاؤ، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، چل رہی دنیا. ایک دن سانس بند ہونے والی ہے، ہوتے ہی قصہ ختم. تمہاری دولت، تمہارے جمر، تمہارے شوق برپاس، اب حساب کا دن آئے گا. اب کیا ہوگا؟ واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے، واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے اس وقت اب سوائے بھگتنے کے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے. دیکھیے جائزہ لیجئے آپ، ہمارا بھی بہت ضروری ہے نا، حق بات اگر ہمیں معلوم ہے، اس حق بات کو آپ لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے. کتاب کی بات، یہ آیات جو پڑھی گئی وہی ہے سارے، کیونکہ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک بات تھی، سیریز کو رکھا میں آپ کے سامنے. چھپانا نہیں، حق بات جو بھی معلوم ہو گئی ہمیں، علم کے تحت، اخلاق میں، حکمت کے تحت، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، آج نہیں کل نہیں کہ پرسوں موقع محل کو رکھتے ہوئے ہمارے تعلقات جن سے ہے نا ان کے سامنے بات کو رکھنا ہے. بچ نہیں سکتے ہیں، اور پھر رکھنے سے پہلے بھی اللہ سے دعا کرنا ہے اس کے لیے اللہ اس کے دل کو کھول دے، شرح صدر کر دے. یہ حضرت عمر جو ایمان ہے نا، اللہ کے نبی دعا کرے تھے خاص طور پر ان کی، ہاں خاص طور پہ دعا کرے تھے. ابو جہل کے لیے بھی دعا کرے آپ، حضرت عمر کے لیے بھی دعا کرے، لیکن اللہ نے چن لیا حضرت عمر کو. دونوں کا نام عمر ہے، یہ تو ابو جہل لقب ہے اس کا، یہ عمر بن خطاب ہے اور وہ ابو جہل عمر بن حشام ہے، عمر بن حشام. تو آپ نے دونوں کا نام لیا تھا، عمرائن، اللہ دونوں کو، دونوں میں سے ایک. تو اسی لیے دعا کرنا ہے. اللہ کے نبی سے مانگنے سے جو چیز ملی، پھر اسلام کے لیے کیا کیسی شخصیت ثابت ہوئی وہ دیکھ رہے ہیں آپ. نہیں، ہم کو بھی دعا کرنا ہے، تڑپنا ہے، خاص طور پہ لوگوں کے لیے تڑپ ہونا، اپنے دل میں اس کے لیے تڑپ ہونا. یہ کوئی کمرشل چیز نہیں ہے، یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے. یہ بھائی بات ہمارا پہنچا دینا ہے اس کو، نہیں، تڑپ ہونا ہے آپ کو. جہاں بھائی اس کو بول دیں کیا، ایسا نہیں ہے معاملہ. نہیں، آپ کے اندر بھی ایک تڑپ ہونا ہے اس کے لیے. خالی بات بول دینا کی بات نہیں ہے، یہ تڑپ. اور لیکن ہمارے اندر کتنی تڑپ ہے اللہ دیکھیں گا نا آخر. ضروری ہے نفرت نہیں، تڑپ. اس سے نفرت نہیں جو آپ کے دین کا نہیں، آپ کے مذہب کا نہیں ہے، اس سے نفرت نہیں کریں گے آپ تڑپیں گے اس کے لیے. اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا. یہ دعا ہونی چاہیے. اس کے بجائے اگر آپ اس کے خلاف ہو جائیں گے، آپ انہیں کافر ہے، انہیں مشرک ہے، انہیں فلاں، تو آپ کو ہمدردی کہاں سے پیدا ہوں گی؟ ہمدردی اصل چیز ہے، یہ ہونا ہے. آپ یہ فکر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک. کسی کا آخری وقت بھی ہے وہاں پہ آپ جا رہے ہیں، اس کے بعد جا کے آخری وقت میں بھی سرانے بیٹھ کے یہ بات کر کے آئے. خود آپ کے چچا جب آخری وقت ابو طالب آپ گئے، ادھر ابو جہل بھی ہے، ادھر فلاں سب بیٹھے ہوئے، اس وقت بھی اللہ کے نبی اپنے چچا کو یہی بول رہا، چچا آپ کم از کم یہ جو ابو جہل ادھر بیٹھے ہیں نا بڑے بڑے سردار، آپ خالی میری کان میں بولو، آپ کلمہ پڑھ لو تاکہ میں گواہ بن جاؤں گا. ہوتا نا انہوں بیٹھے کیسا بولو، انہوں بیٹھے کیسا بولو ذرا. تو اتنی بھی بات بولے اللہ کے نبی نے، اے میرے چچا آپ میری کان میں بول دیجیے، یہ کلمہ پڑھ لیجیے تاکہ میں اللہ کے پاس گواہ بن کے ٹھہر جاؤں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا. یہ تڑپ ہونا نا، ہاں یہ تڑپ کہاں ہے؟ کیسا ہوگا بھیا؟ اللہ محفوظ ہے کہ بہرحال ہماری جیسی نیتیں، ہماری جو اندر جو اخلاص ہے نا، اس کو دیکھتے ہوئے امت کی اصلاح نہیں ہو رہی. نام کے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، اس میں شک نہیں ہے، اگر اللہ کے پاس کس کام کیا یہ لوگ تو سمجھ میں آ رہا. علماء کی کمی نہیں ہے، مدرسوں کی کمی نہیں ہے.
ہے پھر کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں نہیں ہو رہی اصلاح؟ بتائیے. ہزاروں علماء، لاکھوں علماء، لاکھوں مفتیاں، لاکھوں محدثیاں، ہزاروں لاکھوں مدارس، کم نہیں ہے. چندہ دینے والے بھی لاکھوں دیں، کوئی کم نہیں ہے الحمدللہ. کہاں ہے بھائی کچھ تبدیلی؟ عوام میں کوئی تبدیلی؟ امت میں کوئی تبدیلی؟ امت کے باہر کوئی تبدیلی؟ سوچو آپ خود سو معاملہ آنکھوں کے سامنے پوری پکچر آپ کی، چھپی بھی کوئی چیز نہیں ہے. کیوں نہیں ہو رہا؟ بس زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں، سب حالات ہمارے سامنے ہیں. بس ہم کچھ لوگوں سے شکایت نہیں ہے کہ ہم کیا کرنا ہے، مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہر کوئی اپنے گریباں میں چاہتے ہیں. اب آپ دوسروں کو ٹارگیٹ کرتے بیٹھیں گے نا تو آپ قیامت تک کچھ نہیں کر سکتے. آپ مجھے کیا کرنا ہے، کام مجھ سے شروع کرو. کام آپ کی ذات سے شروع ہونا ہے. انہیں نہ سو بعد میں، اب آپ نکل جاؤ کام کے لیے. یہ کام کرنا ہے. ارادہ اصل چیز ہے. ارادے کو تقویت دینا، ارادے کے اندر پختگی پیدا کرنا، اللہ سے دعا کرنا بار بار، خاص طور پہ ہے نا. اللہ دعا کر رہے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے دعا کر رہے ہیں، اللہ میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. جو کام کے لیے میں جا رہا ہوں اس میں آسانی پیدا کرے. واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ میری زبان کو کھول دے، گراہوں کو آسانی ہے. یفقہوا قولی، میری بات کو سمجھا دے. دعا کر کے جا رہے ہیں وہاں. ہم بھی دعا کر رہے ہیں اللہ سے، سمجھے. ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی، سب معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے. وہ جو بندہ جس کو آپ سنا رہے ہیں اور اللہ اور بندہ دونوں کا تعلق ہے، وہ ہمارا کام صرف بات کو پہنچا دینا ہے، اس کے بعد دونوں کا معاملہ ہے. اگر انہیں حق بات پہ غور کرے گا اللہ اس کے دل کو کھول دے گا. اگر انہیں غور نہیں کرے گا، بعد میں کبھی کریں گا، ابھی ٹھیک اللہ بھی نہ ٹھیک ہے جب ہی دیں گے. سارے صحابہ ایک دم ایمان نہیں لائے نا، جو جن کو جب توفیق ہوئی، کب توفیق ہوئی ہر صحابی کو؟ جب غور کرے جب توفیق ہوئی. جو پہلے غور کر لیا انہیں پہلے مومن ہو گیا، صف اول میں آ گیا. لوگ بعد میں غور کرتے گئے، بعد میں اللہ ہدایت دے دیا. کیونکہ ہدایت کا لیے لازمی آپ کو غور کرنا ہے. ہدایت اتنی کوئی فالتو چیز میں پھوڑ میں لا کے آپ کو دے اللہ تعالیٰ. ہدایت کی جو قدر کریں گا اس کو ہدایت ملیں گی. ضروری ہے انہیں اس کے اوپر غور و فکر کرنا. اور غور و فکر کرنے کے لیے بولنے والے کے ضروری ہے وہ اس کے سامنے بات کرے اس انداز میں، فطری بات کرے اس کے سامنے. باضابطہ کوئی بناوٹی بات نہ ہو، فطری انداز و بات کرنے کا، قرآنی انداز و بات کرنے کا، انبیاء کرام کا طریقہ ہو بات کرنے کا. فوری اٹیک نہیں کرنا کسی کے نفس کے اوپر. دعوت کے معنی اس کے اندر اپروچ ہے. دعوت کے معنی ایک بلاوا ہے، دعوت میں ایک عاجزی ہے. آئیے بھائی دسترخوان حاضر ہے، آئیے آئیے بھائی. پھر جاتے وقت بھی اس کو جناب علی شکریہ بولنا. آپ کو دعوت، یہ دعوت سے تو خوب واقف ہے اپن، دسترخوانوں کی دعوت سے. لیکن اصل جو دعوت ہے نا وہ دعوت سے واقف ہی نہیں ہے اپن. اللہ محفوظ رکھے. یہ بھی دعوت ہی ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. اللہ کے نبی کے متعلق بات آ رہی سورہ یوسف میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، یہی میرا راستہ ہے، یہی میری سنت ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دینا ہے. نہ کسی کی کش، نہ کسی کی کرامت، کچھ نہیں. اللہ خالق ہے، اللہ رزاق ہے. آپ اس کی قدرت کو بتائیے، آپ اس کے نشانیوں پہ غور و فکر کی دعوت دیجیے. آپ سمجھ میں پوری یہ کائنات ایک دسترخوان ہے کھلا ہوا. دسترخوان پہ کیا کیا آئٹم ہے دیکھیں کھانے کے لیے، کدھر کدھر نگاہ بھاگتی، سمجھے. ویسی کہ پوری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی یہاں پہ پھیلی ہوئی ہے مومن کے سر میں، اس کو ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں بات فرماتے سورہ یوسف کی اندر یہ بات، وَكَأَيٍّ مِّن آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. زمین اور آسمان کے اندر کتنی ایسی خدا کی نشانی ہے، رات دن تم دیکھتے رہتے لیکن انجان بن کے گزر جاتے. ذرا ٹھہر کے تو دیکھو، ذرا غور کر کے دیکھو. ایک چیز اٹھا کے دیکھو، ایک پتے کو اٹھا کے دیکھو، ایک پھول کو اٹھا کے دیکھو، ایک پھل کو اٹھا کے دیکھو، تب جا کے اس کی قدرت معلوم ہوگی، ہے نا. آ رہے کھا رہے نکل رہے، اس کے بعد منہ ہاتھ دھو لے رہے، اس کے بعد جناب علی واش روم گزارے، قصہ ختم. اور ہی نہیں کر رہے. یہ آیا کہاں سے؟ میں کھایا،
اس کے اندر اتنا ٹیسٹ تھا, اتنی مزے کی چیز تھی, کیا کیا وٹامن ہے, سوکھ بتا اور کرو. بولا اللہ تعالیٰ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ, اللہ فرماتا جو تمہاری کھانے کے چیزیں ہیں نا اس میں ذرا غور کرو, دھیان دو, تم کو قدرت پتہ چلے گی. جب پھر کیا ہے, سو اللہ, وہی اللہ ہے جو تم کھا رہے ہیں, اس کو بنایا ہے نا, وہ اللہ ہے. دعوت میں یہ چیز ہونا ہے, نیچرل طریقے سے دعوت ہونا, فطری انداز میں دعوت ہونا. دعوت کے اندر کوئی پولیٹک نہیں, کوئی سیاست نہیں, کوئی مفاد نہیں, کوئی لیڈرشپ نہیں, ادھر ادھر کی باتیں نہیں, آدمی کے دماغ کو بھٹکنے نہیں دینا ہے. آپ کو آپ کا ذاتی مفاد کچھ نہیں دکھنا سامنے والے کو. آپ دعوت دے رہے نا, آپ کا ذاتی مفاد نہیں دکھنا اس کو, نہ سیاسی مفاد, نہ پولیٹک مفاد, نہ نذرانوں کا, نہ کچھ مانگنے کا, نہ چندے کا, کچھ بھی سامنے والے کو نہیں دکھنا. ارے بھائی بے باک ہے یہ بندہ, بے لوث ہے یہ بندہ, سمجھ میں آ رہا, یہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور نہ کسی کچھ مانگ رہا ہے یہ بندہ, صرف اللہ کے لیے کام کر رہا, بس ختم. اس کی بات پہ غور ہوگا. انہیں بھی کچھ مدعا لے کے جائیں گا نا وہاں پہ, پھر اس کی بات کی اہمیت نہیں رہتی. پوری تقریر ہونے کے بعد انہیں کچھ بول دیا میں ایک مسجد بنا رہا ہوں, میں ایک مسجد گیا انہیں کام سے برخاست, ایک نئی دکان ہے کہ بولتا نہیں, یہ سب باتیں نہیں, صرف دعوت. دعوت کے پیچھے کوئی چیز نہیں. تب جا کے آپ کی بات کے اندر وزن ہوگا اور فکر کریں گے بھائی بندہ بالکل یہ طور پہ سیدھا سادہ ہے, کوئی مفاد نہیں ہے اس کا, کوئی مفاد ہے. انبیاء کرام میں اجر نہیں مانگ رہا تم سے, یہ دعوت کے کام کر رہا ہوں, میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا. ان اجریہ الا علی اللہ, میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے. دیکھ لیجیے اٹھا کے, ایسا نہیں ہے. اگر ہو رہا تو پھر یہ دعوت کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے, اس لیے وہ ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو باتیں ہم پڑھے ہیں نا آج, بہت بڑی کام کی باتیں ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر عمل کیجئے, غور و فکر کیجئے, اللہ سے دعا کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کے دین کی دعوت کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.